Kindly like this video, subscribe to my channel Canny's World, and press the bell icon for further updates in the future. I'm using multiple contact lens, different lenses. और वो जो क्वेश्चन है वो कॉम्प्लेक्स है, वो सिंपल नहीं है क्लीन है. देखिए पीएचडी के अंदर मैं फिर आपसे अपील कर रहा हूं, सबसे मेरी अपील है कि इट्स नॉट जर्नल, इट्स नॉट सिंपल थिंकिंग, इट्स क्लियर थिंकिंग. कॉम्प्लेक्स थिंकिंग तो बात की बात, इट शुड बी क्लियर थिंकिंग. तो थिंकिंग क्या है? थिंकिंग ये कि मुझे कोई आप मुझे मैं एज ए पीएचडी भाई बात, आप मुझे कोई टेक्स्ट देते, मुझे आप शेक्सपियर टेक्स्ट दें, मुझे आप ग्रीक दें, मुझे आप मॉडर्न दें, मुझे पोस्ट मॉडर्न दें, मुझे कॉन्टेम्पररी दें, मैं उन टेक्स्ट को मुख्तलिफ लेंसेज से स्टडी करके जो क्वेश्चंस हैं उनको रेज करने की सलाहियत रखता हूँ. पहले तो पहला काम मेरा कि आई शुड रेज द क्वेश्चन. जब मैं कहता हूँ न्यू हिस्टोरिसिज्म, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आई एम रेजिंग सर्टेन क्वेश्चंस अबाउट द टेक्स्ट. मैं किस किस्म के सवाल पूछ रहा हूँ? मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या ये टेक्स्ट जो है is produced by a single person? Can any text can be produced by a single person, or is produced by multiple forces? ये क्या क्वेश्चन है? ये न्यू हिस्टोरिक क्वेश्चन मैं सवाल पूछ रहा हूँ. माय सेकंड क्वेश्चन इज कि पूछ रहा हूँ अक्लीमिया में, मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि ये जो टेक्स्ट है, इज इट कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द डिस्कोर्स ऑफ दैट टाइम? क्या वो एक डिस्कोर्स पैदा कर रहा है? मिसाल के तौर पर एग्जांपल आपको देता हूं. एग्जांपल ये कि 1940s में मूवीज आनी शुरू हो गई, फिल्म्स आई जो कि फम फटाल थी. फम फटाल क्या है? कि एक सेडक्टिव वुमन है जो लोगों को खराब कर, और लोग क्या हो रहे हैं? मर जो वो बेवकूफ बन रहे हैं, और मर जो वो क्या है? वो मासूम है, और जो औरत है वो क्या कर रही है? वो बेकार है. यानी ईवल कैरेक्टर कहां से पैदा हो रहा है? और ये 1940s की मूवीज है. और ये 1940s की मूवीज जो है, ये इसका असर इतना है, और उन मूवीज ने क्या किया है? ये मॉडर्न एरिया है ना, मॉडर्न एरिया में डेवलप, और उसका इम्पैक्ट फैक्टर क्या है कि फम फटाल एग्जैक्टली कहाँ डेवलप हो रहा है हमारे यहाँ. हम उसको वी आर डेवलपिंग द सेम थिंग वेयर वी आर डेवलपिंग इट इन द एज ऑफ पोस्ट मॉडर्न एरा. कैसे? मेरे पास तुम हो, देखें आप ड्रामा, मेरे पास तुम हो, और जो ड्रामा है वो क्या है? It's the same concept which we are studying at the modern level. और मैंने आपको बताया कि the movies of that time using the concept of femme fatale, which is that the women are seductive and they are abusing men through their seductive means. So what I'm saying is that let's look at the themes and the stories. New historicism जो है वो थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है. न्यू स्टोरी थर्ड क्वेश्चन ये पूछता है कि क्या ये जो टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट जो है, इसको हम इस जमाने का हिस्ट्री के साथ मैच कर सकते हैं? इसलिए कि न्यू हिस्टोरिसिज्म ये कह रहा है कि टेक्स्ट जितना अहमियत के हामिल है, उतनी हिस्ट्री अहमियत के हामिल है. और इन अदर वर्ड्स, हिस्ट्री एंड टेक्स्ट इज सेम. वो कह रहा है कि लिटरेरी पीस जो है, जो लिटरेचर है, वो क्या है? वो भी हिस्ट्री. और वो कह रहा है कि वो ये सवाल पूछना चाहता है कि क्या हम इससे एक नई हिस्ट्री पैदा कर सकते हैं? क्या ऐसा तो नहीं है कि क्योंकि हिस्ट्री में बहुत सी वॉइसेस जो है वो इग्नोर्ड होती हैं. मैं आपको उसकी एग्जांपल लेना चाहता हूं. लेट्स से कि मैं स्टडी करना चाहता हूं कि पार्टीशन टाइम, मैं स्टडी करना चाहता हूं कि वो ईरा जो 1940s का ईरा है, मैं उसे स्टडी करना चाहता हूं. नाउ if I'm studying that period of time, I should read both literary and non-literary text of that time. मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल, मैं अतिया हुसैन के नॉवेल्स उठाता हूँ. अतिया हुसैन के नॉवेल उठाता हूँ. जब मैं उसका नॉवेल उठाता हूँ तो उसमें क्या है? फीमेल वॉइस है, और वो फीमेल वॉइस मुख्तलिफ चीजें डिस्कस कर रही है. मैं अहमद अली को उठाता हूँ. अहमद अली की वॉइस की जो है वो डिफरेंट बातें कर रही.
تو کیا ہو رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ میں ان باتوں سے اور پھر میں ان زمانے کی کتاب لکھی ہوں ٹچ کر رہا ہوں، واپس آتا ہوں. آئی ایم ناٹ ریڈنگ ہسٹری بکس ریٹن رائٹ ناؤ. میں ابھی کتابیں نہیں پڑھ رہا. میں کیا کر رہا ہوں کہ میں نے پیریڈ کیا ڈھونڈا ہے 1940s. تو میں جو نان لٹری ٹیکسٹ ہے وہ بھی کس زمانے کی اٹھاؤں گا، وہ کتابیں بھی کس زمانے کی میں اٹھاؤں گا، وہ بھی 1940s کی. ایک پوری سیریز. اگر آپ میرا تھیسس دیکھیں پی ایچ ڈی کا، میں نے تو آپ کو اوپن کر دیا. میں نے تھیسس جو ہے وہ میرا تھیسس تو میرا وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. اس تھیسس میں میری کیا ڈیبیٹ کہ میں نے کیا کیا کہ میں نے ایک سیریز آف بکس ڈھونڈی اور میں نے کہا کہ دیکھیے یہ اس پیریڈ میں لکھی گئی ہیں اور اس پیریڈ میں لکھی گئی ہیں اور اس پیریڈ کو بیان کر رہی ہیں اور اس پیریڈ کو ڈیبیٹ کر رہی ہیں، ڈسکس کر رہی ہیں. کیونکہ اگر فرض کریں کہ میں ہسٹری کتاب اٹھاؤں 1990s کی اور میں ڈیبیٹ کر رہا ہوں 1940s کو، so how can it be possible? So first of all, I would like to discuss the text of that period, literary بھی اور نان لٹری. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ نیو ہسٹوریسزم نے کیا کیا کہ 1980s میں دوبارہ سے ڈپارٹمنٹ آف انگلش کو اوپر لیا اور ہارورڈ یونیورسٹی کا جو ڈپارٹمنٹ آف انگلش ہے اس نے 1990s میں ہائیسٹ ایڈمیشن لی. جب اس نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنی نیو ہسٹوریسزم کو اپلائی کیا اپنے سلیبس کے اندر. تو آج جو میں پڑھا رہا ہوں آپ کو، یہ محنت ہے ہارورڈ یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ آف انگلش کہ انہوں نے یہ پیٹرن دیا، یہ سٹائل دیا. انہوں نے کہا کہ نہیں، اب ہم اس طرح نہیں پڑھائیں گے، بلکہ ہم ایسے پڑھائیں گے جیسے اسٹوڈنٹ پڑھنا چاہتے ہیں، کریٹیکل پڑھنا چاہتے ہیں، اس کے پولیٹیکل آسپیکٹس کو، اس کے کیونکہ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو بسیدہ طریقہ ہے کہ ہم ٹیکسٹ کو اس کے میننگ تلاش کر رہے ہیں اس کے ٹیکسٹ کے اندر، صرف ٹیکسٹ کے میننگ ہم ڈھونڈ رہے ہیں اس کے اندر صرف، اور ہم باہر کی جو دنیا اس کو ایکسپلور نہیں کر رہے. یہ جو بسیدہ طریقہ پڑھنے کا، وی چیلنج دوز تھنگز. اور پھر ہم نے چیلنج کیا اور دوسرا یہ سوچا کہ ہم نئے لینزز ڈیولپ کریں. اور نئے لینز کا کیا فائدہ کیا ہے کہ جب ہم نئے لینز سے پرانی چیز پڑھتے ہیں تو ہمیں اس کے نئے میننگز ملتے ہیں. یہ ایک اور سوال ہے جو نیو ہسٹوریسزم پوچھتا ہے. نیو ہسٹوریسزم یہ سوال پوچھتا ہے کہ کین اے میننگ آف اے ورڈ کین بی چینج. پلیز آپ شیئر سر اس میں وہ میں بلیک کا وہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ جب وہ ہسٹوریسٹی آف ٹیکسٹ اور ٹیکسچولیٹی آف ہسٹری کی بات کرتا ہے جی تو بالکل. اس میں وہ یہی کہتا ہے جو سر آپ ابھی فرما رہے ہیں کہ ٹیکسٹ موبلٹی ہوتی ہے، کہ ٹیکسٹ جو ہے وہ کبھی ایگزاسٹ نہیں ہوتا اینڈ اٹ آلویز مووز فارورڈ، اور آپ اس کو کبھی بھی ری ورک کر سکتے ہیں، ری ڈیفائن کر سکتے ہیں، ری وزٹ کر سکتے ہیں ود نیو میننگس. ایگزیکٹلی. دیکھیے یہ بات، یہ ملک حسن، آئی ریئلی اپریشیٹ یور کامنٹس. آپ نے ریفریز مائی تھنکنگ ان اے فیو ورڈز. یس سر. عقلی میں یہ ہے وہ ریزن، یہ ہے یہاں پر وہ ہے وہ ریزن جس کے اوپر ہم ہے کہ ہم کیوں پڑھتے ہیں ان چیزوں کو. اور ہم آج بھی کیوں شیکسپیئر پڑھ رہے ہیں؟ 450 سال ہو گئے، ہم آج بھی شیکسپیئر جو ہے وہ شیکسپیئر جو ٹریجڈی ہے وہ اس کی اتنی برتھ ہے. ہم 2500 سال ہو گئے گریک ٹریجڈی کو، اور ہم آج بھی اس میں اسپیشلائزیشن کرتے ہیں. I mean, you can even specialization, you can do your specialization in Greek drama. دنیا کی جتنی بڑے جو ادارے ہیں وہ کراتے ہیں، پڑھاتے ہیں اس کو. لوگ اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں، لوگ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. So what means text within context. Exactly. So I mean, we have to study history through literature, and that literary text within context. Exactly. And that we can recontextualize as well. Exactly. یہی تو دیکھیے that's what we call adaptation. جی بالکل. اور یہ اڈیپٹیشن کیوں امپورٹنٹ ہے؟ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہم وی آر گیونگ نیو لائف ٹو اے ٹیکسٹ. دیکھیے جتنے آپ جو لنڈا ہچن کی نام لے رہی ہیں اور ایک طرح سے ان کو ریکمینڈ کر رہی ہیں آپ اپنی انڈائریکٹلی. اب لنڈا ہچن کیا ہے؟ وہ نیو ہسٹورسٹ ہے نا. یعنی ان کا کیا ویژن ہے؟ ان کا ویژن یہی ہے کہ ہم ٹیکسٹ کو جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں کہ ری وزٹ کیسے کر سکتے ہیں تھرو اڈیپٹیشن. ہاں، اور وہ جو ہے وہ نئے میننگ کریٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں مت بھولیں کہ آپ ٹیکسٹ کو جب ریکانٹیکچولائز کرتے ہیں کسی بھی ٹیکسٹ تو اس کے نئے میننگز آئے تھے. نئے چھوٹی دنیا میں نہیں رہتے کہ ہم ایک چیزوں کو صرف اور صرف اس لمحے دیکھیں.
ٹھیک ہے, کیونکہ ریالٹی جو ہے, یہ بھی میں ڈسکس کروں گا آج آپ کے ساتھ, یہ میری ماڈرن ڈبیٹ آپ کے ساتھ, کہ ریالٹی جو ہے وہ سنگل ڈائمینشن نہیں ہے, وہ لینئر نہیں ہے. ریالٹی جو ہے وہ ملٹی ڈائمینشنل, سنگل ڈائمینشن. یہ عام لوگوں کے لیے ہو سکتی ہے. میرے اور آپ جو ہم پی ایچ ڈی اسکالرز ہیں یا ہم پی ایچ ڈی کو جو کر رہے ہیں, ہم لوگوں کے لیے ریالٹی جو ہے وہ ملٹی ڈائمینشنل ہے. اور ماڈرنزم کیا, ماڈرنزم نے اسے ہمیں سکھایا ہے, ماڈرنزم نے ہمیں یہ تحفہ دیا ہے کہ یہ جو سوچ ہے یہ کیا ہے, یہ ملٹی ڈائمینشن ہے, اور اس کو ملٹی ڈائمینشن ہی جو ہے وہ لانا چاہیے.